السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نماز مغرب تو بعد اب پروگرام شروع ہوا ہے اور تاحال جاری و ساری ہے۔ علماء کرام اپنے اپنے انداز اندر خطابات فرما چکے نے اور فرما بھی رہے نے اور فرمان گے انشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود تسی اس طرح پریشان تے مرجائے جو پتہ نہیں تمہیں زبردستی بٹھایا ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں؟ کیوں جی ادھروں نہیں کوئی جواب بھائی؟ تسی شفقت فرمان واسطے بیٹھے گے تے سارے بھائی ذرا مسکرا کے لہلہا کے سنت نو ادا کر کے سلام دا جواب دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات سامعین محترم، اجدہ عظیم الشان فقید المثال 5ویں سالانہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جس دے اندر تسی احباب بڑی دل جمی دے نال تشریف فرما ہو، میں اللہ دے حضور دعا اور التجا کرنا کہ رب العالمین سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جو معزز علماء کرام خطابات فرما چکے نے اور میرے تو بعد خطابات فرمان گے، اللہ پاک سب دا بیان کرنا قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر اللہ پاک سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت دے اندر چند ایک دو باتاں خالق کائنات مالک ارض و سما پروردگار عالم اللہ رب العالمین دی شان اور عظمت دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر تواڈے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا، لیکن ابتدا دے اندر میں خواتین دے اگے بڑے ہی ادب دے نال التماس کراں گا
کہ الحمدللہ ایک قرآن اور احادیث دی سجائی ہوئی خوبصورت محفل اور مجلس ہے جس دے کچھ آداب نے، اور ان آداب دے بارے میں شاید دے انداز اندر ترجمانی کر کے سمجھان دی کوشش کرانگا۔ خاموش اے دل ناداں، خاموش اے دل ناداں، اس بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادباً گزارش کرانگا کہ خواتین مکمل خاموشی اختیار کرو، اللہ پاک تم جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، میرے مالک، خالق، رازق اور داتا اللہ رب العالمین دا شان اور مقام عظمت کس قدر بلند ہے کہ رب العالمین نے اپنی کتاب حمید دے اندر اپنی ذات دا تعارف بے شمار مقامات تے کروایا ہے۔ میں قرآن حکیم دے ایک دو مقامات تلاوت کر کے اپنی بات دا آغاز کرنا۔ مالک کائنات فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین، محبت نال لہلہا کے چہچہا کے تے بڑے ہی جوش اور جذبے دے نال اللہ رب العالمین دی جس طرح میں شان بیان کر رہے ہیں تُسے بھی اپنا حصہ پا لو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ادھروں آواز نہیں لگتا کوئی ناراضگی ہے، کوئی پرانی ناراضگی لے کے بیٹھے ہو؟ اللہ پاک تمہیں سب نو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ناراضگیاں نہیں رکھنیاں چاہیے دیاں، 3 دن تو زیادہ ویسے بھی جائز نہیں، تے میری تمہاری ملاقات ہی پہلی تے ناراضگی کا دی ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرمایا تمام تعریفات دے لائق رب العالمین دی ذات جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور جو روز قیامت دا مالک ہے، قیامت والے دن دا مالک ہے، روز جزا دا مالک ہے۔ حضرات قرآن دے کیڑے کیڑے مقام دی تلاوت کرا، رب العالمین دی شان تے ہے ہی اس قدر بلند ہے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ مل کے رب العالمین دے عزت اور عظمت تو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ کائنات دا ایک ایک ذرہ میرے رب دی عظمت اور شان دا شاہکار ہے، قدرت دا شاہکار ہے۔ سبحان اللہ، رب العالمین دی ذات کیسی اور اس رب دا مقام کیسا، شان کیسا۔ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، فرمایا میرا رب ایسا کہ جری مثال ہی کوئی چیز نہیں، میرا رب ایسا ہے کہ جری مثال ہی کوئی چیز نہیں۔ ایویں لوگاں نو بھلیکھے پہ گئے، انہاں نو بھلیکھا پہ گیا، شیطان نے غلط فہمیاں پیدا کر دیتیاں، او فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے۔ رب کبریاء دی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، جو کردہ عرشاں والا رب کردہ ہے، رب دے حکم تو بغیر کچھ نہیں جے ہو سکتا، تے جو ہوندہ ہے میرے مالک دے حکم دے ناری ہوندہ ہے۔ اللہ اللہ، آؤ نا پروانے ہو اپنے خالق دے مالک پروردگار عالم رب العالمین دی شاندہ تو انو کچھ منظر دکھا جاواں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا اللہ لشکر لے کے نکلے نے، اپنے جان سارا نو لے کے
نکلے چل دیا ایک وادی دے وچوں گزر رہے نے اس وادی دے اندر چیونٹیاں نے اجتماع کیتا ہے چیونٹیاں نے اکٹھ کیتا ہے چیونٹیاں باہر نکلیاں ہوئیاں نے تے جناب سلیمان علیہ السلام دے لاؤ لشکر نو ویکھ کے اے چیونٹیاں اپنے آپ ایک دوجے نو کہن لگیاں نے قرآن سنو قرآن نے ترجمانی کی دیئے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ توجہ میرے بار رکھو جڑا بھی آئے گا سامنے آئے گا تو آڑے انشاءاللہ دیدار ہندے رہیں گے توجہ میرے بار طالب علم سبق سنا رہے ہیں فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حضرت سلیمان پیغمبر اپنا لاؤ لشکر نے کے نکلے اگو چیونٹیاں نے ایک چیونٹی ساریاں نو مخاطب کر کے آندی ہے اے میریو سہیلیو چیونٹیو اس طرح کر کے ویکھو سامنے نبی سلیمان دا لشکر آ رہے آئے تُسی جلدی دے نال اپنیاں رڈاں دے اندر داخل ہو جاؤ اپنیاں بلان دے اندر چلے جاؤ نبی سلیمان تے او دے لشکر نو پتہ نہیں چلنا تے اونا نے تو انو اپنے پیران دے نیچے راؤند کے چلے جانا ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضى جناب سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی دی باتوں سن کے مسکرا پے اللہ اللہ اور مینوں تسی ایمانداری دے نال جواب دے آجے اور جیڑا رب اپنی اس مخلوق چیونٹی دی آواز نبی سلیمان نو سنا رہے ہیں اے رب دی عظمت اور شان ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے اے عظمت عطا کی دیئے اللہ نے اے شان عطا کی دیئے جناب سلیمان چیونٹی دی بات تو سن کے مسکرا پہنے بلکہ میں آتے تفسیر ابن کثیر دے اندر پڑھے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر نو لے کے نکلے اپنی وادی قبیلے دے لوگاں نو لے کے نکلے نے کادے واسطے نماز استسقاء ادا کرنے واسطے بارش نہیں ہو رہی رب دے کولوں بارش دی طلب واسطے نکلے نے تے جناب سلیمان علیہ السلام اس طرح لے کے جا رہے نے اگے ایک چیونٹی پٹھی ہو کے اپنے انداز اندر اپنے ہاتھاں نو اٹھا کے اپنے رب دے کولوں عرضاں پہ کر دیئے دعاواں پہ کر دیئے آندھی کیے آندھی اللہ سونیا اسی بھی تیری مخلوقا اللہ سونیا اسی بھی تیری مخلوقا اللہ سانو بھی بارشاں دی لوڑے اللہ سانو بھی پانی دی لوڑے مالک کائنات بارش برسا اللہ پانی برسا اس چیونٹی دی بات نو جناب سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تے سن کے اپنے لشکر والے انہوں کہنے لگے آؤ سارے واپس چلے جائیے آج رب تو انہوں بارش عطا کرے گا تے چیونٹیاں دی دوا دی وجہ تو عطا کرے گا سبحان اللہ آج رب توانو پانی پلائے گا تے اینا چیونٹیاں دی دوا دی وجہ تو پلائے گا آئے سبحان اللہ اور چیونٹیاں دی باتوں سن دائے عرشاں تا تے کون
بولو بولو کون؟ عرشاں والا رب سندا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ دے اندر موجود میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رب العالمین دی شان دا تعارف کروایا، رب دی عظمت دا تعارف کروایا، اللہ دی ذات دی پہچان کروائی ہے۔ فرمایا لوگو تواڈا رب ایسا عظیم ہے، تواڈے رب دی ذات ایسی عظیم ہے۔ فرمایا سیاہ رات ہوئے، سیاہ کالا پہاڑ ہوئے، اس پہاڑ دے اوپر سیاہ کالی چیونٹی چاندی ہوئے، رب اس چیونٹی دے قدمہ دی آہد بھی عرشت بری تے سندا ہے۔ اللہ اینا دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کردا ہے۔ اللہ اینا دے زبان تو نکلے، اینا دے منہ تو نکلے ہوئے الفاظ بھی سندا ہے۔ اور جیڑا رب چیونٹیاں دیاں آوازاں نو عرش بری تے سندا ہے، ایویں کملا ہویا پھرنا ہے، ایویں شیطان نے غلط فہمیاں پیدا کر دیتیاں نے، فلان کریں گا تے اس طرح ہوئے گا، فلان جگہ تے جا کے انج کریں گا تے اس طرح ہوئے گا۔ اور جیڑا رب چیونٹیاں دیاں مراداں پوریاں کر سکدا ہے، اور تیرے 6 فٹ دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کر سکدا ہے۔ اللہ اللہ اور رب دی ذات دا تعارف کروا دیواں، رب دی شان تیرے سامنے رکھ دیواں، سبحان اللہ۔ ایک اور نبی اللہ دا چلدا جا رہا ہے، ایک کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اس طرح اپنی قوم دے وچوں نکل کے جا رہے نے، تے جاندیاں جاندیاں کہہ گئے نے، اے میری قوم دے لوگو تساں میری تبلیغ دا مل نہیں پایا، تساں میرے واز دا کوئی اثر نہیں حاصل کیتا، اے میری قوم دے لوگو ہن 3 دناں دے اندر تواڈے تے اللہ دا عذاب نازل ہوئے گا۔ نبی یونس علیہ السلام اے بات کہہ کے وادی چو باہر نکل دے جا رہے نے، پیچھے قوم والے نے ویکھیا حالات بڑے خراب نے، اینا سارے نے کٹھ کر کے اپنے جانور لے کے اپنی قوم دے لوگانوں لے کے حضرت سلیمان دے پیچھے حضرت یونس دے پیچھے آ گئے نے، آ کے کہنے لگے معاف کر دیو غلطیاں ہو گئیاں نے۔ حضرت یونس ناراض ہو کے چلے گئے نے، چل دیاں رستے دے اندر دریا آیا، کشتی تے سوار ہو گیا۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا قرآن اندازی دے ذریعے اس کشتی دے وچوں جناب یونس علیہ السلام دریا دے اندر چلے گئے، سمندر دے پانیاں دے اندر چلے گئے۔ جناب یونس علیہ السلام نو محفوظ کرنے واسطے رب العالمین نے مچھلی دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے۔ فرمایا میری مخلوق مچھلی آج میرے یونس نو ضائع ہون نہیں دینا، اینو اپنے کول محفوظ کر لے، اینو اپنے کول سٹور کر لے۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر اے مچھلی تیر دی اے اپنا سفر طے کر دی سمندر دریا دیاں گہرائیاں اندر جا کے بہ جاندی ہے۔ تے جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر، سبحان اللہ، مچھلی دے پیٹ دے اندر نے، تے مچھلی سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر ہے۔ اور رب دی شان ویکھیا جے کیسی ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر، توجہ میرے وار رکھے آجے، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، ایک سمندر دی گہرائی، پھر رات دی تاریکیاں نے، رات دا اندھیرا ہے، کئی اندھیرے کٹھے ہو گئے نے، کئی گہرائیاں جمع ہو گئیاں نے۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر، اے مچھلی جا کے تیوان دے اندر بیٹھ گئی ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا کن لا کے آوازاں سنیا کوئی گنگناہٹ دیاں آوازاں ہو رہی نے گنگناہٹ ہو رہی ہے جناب یونس علیہ السلام نے ذرا غور کیتا توجہ کی تھی تے پتہ چلیا سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر جڑے ذرات نے جڑے ذرے نے اے اللہ دی حمد و ثنا نو بیان کر دینے آئے سبحان اللہ رب دیاں تعریفاں بیان کر رہے نے الحمدللہ رب العالمین اور سمندر دے ذرے ذرے رب دی حمد و ثنا بیان کر دینے اللہ دی کبریائی دے ترانے علاپ دے جا رہے نے جناب یونس علیہ السلام نے ان ذرات دی آواز نو سنیا تے سوچی پہ گئے نتیجے تے پہنچے کہ جیڑا مالک جیڑا خالق تے داتا پروردگار انہیاں گہرائیاں دے اندر رات دی گہرائی ہے رات دا اندھیرا ہے سمندر دے پانیاں دے اندھیرے نے سمندر دے پانیاں دیاں گہرائیاں نے پھر مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا مچھلی دے پیڑ دی گہرائی اور جیڑا رب اینیاں گہرائیاں دے اندر اینا ذریاں دی آواز نو سندہ ہے اینا ذریاں دی آواز نو اینا دی پکار نو سندہ ہے تے کی خیال ہے او میں یونس دی آواز نو نہیں سن سکدا اینی بات سوچ کے جناب یونس اپنی زبان مبارکہ تو بول دینے اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں نو تسی اپنی ایمانداری نہ جواب دے آجے اللہ نو گواہ بنا کے جواب دے آجے اور جھیڑا رب زمین تے چیونٹیاں دیاں آوازاں سندہ ہے اونا دیاں مراداں پوریاں کردہ ہے اونا دیاں ضرورتاں دا خیال رکھدہ ہے اور جھیڑا رب رات دے اندھیرے دے اندر سمندرہ دے اندھیرے دے اندر اور مچھلیاں دے پیٹ دے اندھیرے دے اندر تے مچھلی دیاں تیواں دے اندر سمندران دیاں تیواں دے اندر جیڑا رب ذریاں دیاں آوازاں سن سکدا ہے کیا او تیریاں میریاں پکارا نہیں سن سکدا او تیریاں میریاں مراداں پوریاں نہیں کر سکدا جے رب ذریاں دیاں آوازاں سمندران دیاں گہرائیاں چے سندا ہے رب کبریاء دی قسم ہے او تیرے 6 فٹ وجود دیاں دعائیاں بھی سن سکدا ہے اور تیریاں مراداں بھی پوریاں کر سکدا ہے نعرہ تکبیر شان رب العالمین حضرت مولانا حافظ لقمان محمدی شاہ اور جیڑا رب ذریاں سمندران دیاں تیواں دے اندر ریت دے ذرات دیاں آوازاں سندہ ہے اور تیریاں میریاں پکاراں بھی سن سکدا ہے آپ پیارے توجہ کر نوٹ کر میرا رب ایسا عظیم ہے او دی ذات عظیم ہے او دی صفات عظیم ہے ایوی مثالہ دینا پھرنا فلاں ایسا کر سکدا ہے فلاں ایتنا کر سکدا ہے حضرت صاحب ایتھے بے کے 5000 میل دور وے سکدے نے اور حضرت صاحب دی کی حیثیت ہے اینا بزرگاں دی کی اوقات ہے اینا بابیاں دی کی حیثیت ہے جیڑا مکان تو باہر گلی دی آواز سن سکدا اور جیڑا نہیں سن سکدا میں تو دا مثال عرض کرا ایک بندہ اپنے کمرے دے اندر بے جی کمرے دے اندر ماں جی کمرے دے اندر بابا جی کمرے دے اندر حضرت صاحب کمرے دے اندر پیر صاحب کمرے دے اندر باہر نہیں پتا مرید آپس لڑ کے مار چلے نے چولاں تو روٹی تو لڑ کے مار چلے نے باہر پیر صاحب نو نہیں پتا جتیاں چکیاں گئیاں نے مرید پریشان نے اللہ اللہ ایک اور مثال عرض کرا بابا جی ستے نے ستیاں نو حضرت صاحب نو کوئی آواز مار دے تے بابا جی نو پتا نہیں چلدا مینوں کون پیا بلاندا ہے اور جیڑا ستا ہویا تیری آواز نو نہیں سن سکدا اور زمین دے 4 فٹ تھلے ٹر جائے اور تیریاں پکاراں نو کس طرح سن سکدا ہے
اور تیریاں آوازاں نو کس طرح سن سکدا ہے؟ اللہ اللہ آ تیری پکار بھی سنے گا، عرشاں والا رب سنے گا، تیری ندا سنے گا، عرشاں والا رب سنے گا، تیری پکار سنے گا، عرشاں والا رب سنے گا۔ اور جڑا ستا تیری آواز نہیں سن سکدا، جڑا دیوار تو باہر تیری آواز نہیں سن سکدا، انہوں سنان دا کی فائدہ؟ اس اپنی آواز سنا نہیں چاہنا ہے، اپنی پکار سنا نہیں چاہنا ہے، اپنی ندا سنا نہیں چاہنا ہے، اس خالق و مالک نو سنایا کر جیری صفت ایوے، جیری شان ایوے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم اور خیالی دے عباسیو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جرے علم دے اندر ہر بات ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا۔ کائنات دی کوئی چیز اگر وہی حرکت کرے ہل جائے وہ اللہ دے علم دے اندر ہویا کر دیئے۔ آپ پروانے اپنیاں مراداں منانا چاہنا ہے، پوریاں کروانا چاہنا ہے، اس خالق و مالک نو پکارے کر جڑا اعلان کر کے آندا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ لگ رہا تواڈا دل بالکل نہیں کردا کہ نہیں کردا؟ لگ رہا پہلے ہی بڑا کچھ مل گیا ہے، جی مل گیا تو مسیطے دے جاؤ۔ کی خیال ہے؟ جی چوکھا آگا تو اتھے دے جاؤ۔ حضرت قائی صاحب نو گفٹ کرو، حضرت محمدی صاحب نو ماشاءاللہ یوتھ فورس دی صدارت سنبھالیے تو انہوں بڑیاں دعاواں دین گے۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اوے آجا 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 مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اوے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اوے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تے چوکی دار بھی کوئی، بولو چوکی دار بھی کوئی۔ ایتے حضرت صاحب باہر نکلتے چار اگے تے چار پیچھے ہیں۔ ایک گاڑی حضرت صاحب نے کہ جنہاں نو آپ حفاظتاں دی ضرورت ہے، وہ میرا رب ہووے کہ جنہوں حفاظتاں دی ضرورت نہیں وہ تے آپ حفاظتاں کرن والا ہے۔ رب حفاظتاں کردہ کہ نہیں کردہ؟ رب حفاظتاں کردہ کہ نہیں؟ رب حفاظتاں کردہ ہے۔ اللہ اللہ اور مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔